اور سسٹر انشاءاللہ ابھی پروگرام شروع کرتے ہیں. جیسا میں نے بتایا کہ تھوڑا سا ہمارا جو فارمیٹ آج ہٹ کے ہوگا, موت کے حوالے سے بات انشاءاللہ چلے ہوگی, لیکن کچھ وظائف کے حوالے سے میں آج اسپیشل بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بابرکت مہینہ ماہ رجب کا جو ہے وہ آج جو اسٹارٹ ہو چکے ہیں, اور اب جو تھے 5واں دن ہے آج انشاءاللہ تعالی, آج 5 رجب ہے. تو اس کے حوالے سے آپ فضیلت اور جو اعمال ہیں اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ کچھ آپ بیان کریں, تاکہ ہماری بہنیں جو اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام برکات اور ان کو میسر ہوں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو ہم یہ غور کریں کہ ماہ رجب, شعبان اور رمضان کی جو بے انتہا فضیلت خداوند عالم نے فرمائی ہے, جی, تو بالخصوص اس میں ماہ رجب اور شعبان, ماہ رمضان کی تو اپنی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, لیکن ماہ رجب کی جو فضیلت اتنی بے انتہا بیان ہوئی ہے کہ جس کے گھر میں مفاتیح الجنان بے شک پڑھتے ہوئے کہ کتنے سارے اعمال ہیں اور کتنی ساری دعائیں ہیں کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے قلب کو, اپنے ظرف کو تیار کریں ماہ رمضان المبارک کے لیے, کہ ہم عادی ہو جائیں عبادت کے. ہمارے عام مہینوں سے ہٹ کر ہی مہینے ہونا چاہیے کہ ہمارا روٹین ڈفرینٹ ہونا چاہیے, دعاؤں میں عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے. تھوڑی سی جو ہم وقت کو ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں بے خدا, کبھی ٹی وی پروگرامز دیکھنے میں یا فون کالز پہ یا اس طرح سے, تو ہمیں ان مہینوں میں بالخصوص رجب شعبان میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ایک روٹین بنا لیں, تاکہ ہم عادت میں آ جائے ماہ رمضان کی عبادتوں کے لیے ہم تیار ہو جائے, اور ہمارا قلب اور ہماری روح بھی تھوڑی پاک و پاکیزہ ہو جائے, تاکہ رمضان میں جو عبادت کرے وہ بالکل باعث قبول, لائق قبول ہو جائے. بے شک انشاءاللہ. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم رجب شعبان اپنے ہی انداز میں زندگی بسر کرتے, ماہ رمضان میں ہم عبادتوں میں مشغول ہونا شروع کرتے, اور جب اختتام پر ہوتا ہے ماہ رمضان تب ہمارا روٹین بنتا ہے اختتام کے وقت, تو ہم پھر افسوس کرتے کہ پورا مہینہ چلا گیا اور ہم روٹین نہیں بنا پائے. اس لیے ماہ رجب شعبان میں نماز شب کی عادت کرے, اور جو دعائیں پڑھنی ہے, اور بالخصوص کوئی چند ایسی نمازیں ہیں دعائیں جو رجب سے شروع کر دینا ہے, اب تو عید الفطر تک ہمیں پڑھنا ہے. سسٹر ہمارے ساتھ آج کی پہلی کالر آ چکی ہے, ان کی بات سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس بات کو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی, میں شگفتہ بات کر رہی ہوں. جی, میں نے لاسٹ ویک آپ کو کال کی تھی سائمہ جی, اور میں نے وہ جو انہوں نے میناز کے لیے جو بتایا تھا آیت کریمہ کا ویت لا الہ الا انت سبحانک, جی, میں اس کا فیڈ بیک دینا چاہوں گی. آپ یقین کریں وہ میں نے شروع کیا, میں نے پڑھا, اور اللہ پاک کی برکت سے, پنتن پاک کی برکت سے آپ یقین نہیں کریں گی کہ مجھے اتنا جادوئی طور پہ مجھے اس کا رزلٹ ملا ہے کہ میں یقین کریں میرے پاس لفظ نہیں ہے میں آپ کو کیسے بیان کروں. میں بہت شکر گزار ہوں مہناز صاحبہ کی, اور آپ جو آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں, آپ نے بہت مفید وظیفہ بتایا تھا. آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ جادوئی طور پہ جو ہے نا وہ ایک اثر انداز چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں میرے سامنے. واقعی بہت بڑی برکت ہوتی ہے رب کے پاک کلام میں, لیکن جو انہوں نے یہ طریقہ بتایا تھا میں ابھی بھی پڑھ رہی ہوں, لیکن آپ بلیو کریں کہ میں بہت خوش ہوں. میں بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ رب پاک آپ کو ہمیشہ اس طرح کے پروگرام کرنے کی جسارت دے, اور یہ صدقہ جاریہ جو آپ کر رہی ہیں اس کا ضرور آپ کو اجر ملے گا. بہت زبردست آپ نے مفید وظیفہ بتایا تھا, بہت بہت شکریہ. بس بہن دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بھی خاص کر. اور دوسرا میرا یہ ایک سوال ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے پاس رزق بھی آتا ہے, مطلب کمائی بھی آتی ہے, لیکن کوئی ایسے انجانے سے اخراجات آ جاتے ہیں کہ جس سے نا برکت نہیں پڑتی, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے جو آتا ہے. تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے جس کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہو. باقی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت شکریہ بہن. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو سسٹر جیسے انہوں نے بتایا آیت کریمہ کا, ایک دو بہنوں کی اور بھی کالز آئی تھی, وہ چاہ رہی تھی کہ آیت کریمہ کا جو آپ نے بتایا تھا وظیفہ ایک دفعہ پھر ان کے لیے آپ ریپیٹ کر دیجیے. جی, ہم سسٹر شگفتہ کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے کال کر کے ناظرین کو بھی بتایا اور دوسروں کو بھی انسپریشن ملتا ہے عمل کرنے کے لیے. تو آیت کریمہ بہت اکثیر عمل ہے, بہت مجرب ہے, اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ان آیتوں کی تلاوت کی تھی, اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت ان کی تلاوت نہ کرتے آیتوں کی تو تا قیامت تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. سبحان اللہ. تو اور یہ اس کی وجہ سے نجات ہوتی, غم سے بہت جلدی ہم باہر آ جاتے ہیں. تو
آیا کریمہ کا عمل یہ ہے کہ انسان پاکیزگی کے عالم میں یہ عمل کیا کرے اور اس کی عادت ہے 40 دن تک اس کو کرنا ہے. کوئی بھی عمل اگر میں چھوٹا یا بڑا جو بھی عمل جب بھی آپ کہیں سے بھی سنیں تو 40 کی عادت میں خدا عالم نے ایک اثر رکھا ہے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ 40 مومن دعا کرے تو دعا قبول ہوتی, 40 مومن آمین کہہ دے تو دعا قبول ہوتی. جماعت کی زیادہ تعداد کی عدد کی کیوں اتنا اثر ہے؟ کیونکہ 40 کی عدد میں خدا نے ایک اثر رکھا ہے. تو آئے کریمہ بعد نماز عشاء کوشش کرے پڑھنے کی اور ریگولر پڑھے, ایک وقت معین کر لیا کرے. اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, لیکن روزانہ بعد نماز عشاء آگے پیچھے ایک درود کی تسبیح اگر پڑھ لے تو بہتر ہے. اور اس کے بعد 730 ٹائم 730 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دیکھیے پڑھنے والے پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کتنے کنسنٹریشن سے آپ پڑھتے ہیں. جتنی توجہ سے پڑھیں گے, جیسے سسٹر شگفتہ کی مجھے یقین ہے کہ انہوں نے حضور قلب کے ساتھ پڑھا ہوگا جب بھی ان کو اتنا جلدی افیکٹ اور آنسر ملا ہے. تو ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ ایک ایک لائن پر آپ غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا سے. سسٹر ہمارے ساتھ کالر آ چکی ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں مسز فدا بات کر رہی ہوں. جی مسز فدا خوش آمدید. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری طرف سے آپ دونوں کو وعلیکم السلام سسٹر. مجھے سسٹر نماز سے 3 سوال پوچھنے ہیں نا. جی جی پوچھیے. پہلے سوال میرا ہے کہ میرا ایک دوست ہے یہاں پہ, ان کا یہ سوال ہے کہ وہ ہمیشہ سب مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ نماز کے بعد. اچھا. اور بعد میں اپنے لیے بھی وہ پڑھتا ہے نماز, یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ان کا یہ سوال ہے کہ اس کا آیا ثواب اس دنیا میں ملے گا یا اس دنیا میں ملے گا نا. ٹھیک ہے بالکل. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہر شب جمعہ میرے بچے جو ہیں اپنے دادا اور دادی کے لیے, اپنے نانا کے لیے سورہ یاسین کا تلاوت کرتے ہیں نا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کا ثواب میرے بچوں کو بھی ملے گا. اور میرے بچے کا یہ سوال ہے کہ یعنی یہ میرے دادا اور دادی کو پتہ لگے گا کہ یہ ان کے لیے سورہ قرآن پڑھ رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل پوچھتے ہیں. اور اس کے علاوہ تیسرا سوال. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں کیا عالم برزخ میں بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ نا آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. ہم آپ جمعے کو دیکھتے ہیں, مس نہیں کرتے اس پروگرام کو. ہم ہمیشہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ مسز فدا, آپ نے فون کیا اور آپ نے کوشچن پوچھے. اگر ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہیں تو ان کو شامل کرتے, نہیں تو جوابات کی طرف چلتے ہیں. اور جی آگے ایک اور کال ہمارے ساتھ میں آگے ہیں تو ان کی بات سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ کون ہے؟ وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی فوزیہ عباس بات کر رہی ہوں. جی فوزیہ بہن آپ بدمین آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر. جی کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ دعا میں بھی یاد رکھیے گا. میں یہ پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں آپ بھی آیت کریمہ کی فضیلت بیان کر رہی ہیں. آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ کتنی تعداد میں کہا ہے آیت کریمہ؟ 730 مرتبہ. 730 دفعہ. اور میں یہ بھی تمام ممنات کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. بے شک یہ اس میں عاجل ہے, اور جس طرح سے مچھلی کے پیٹ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو رہائی ملی تھی. میں ایسے چھوٹا سا بہت مختصر سے بات کروں گی کہ میں بھی مدینے میں تھی تو میرا بیٹے کو نا ہارٹ کی پرابلم آئی, یعنی کہ 8 دن کے بچے کو جب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے اور مدینے سے ریاض جانا ہوگا اس کے سرجری وغیرہ اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ سہولت نہیں, آپ خود سے جائیں, وہاں پہ بہت مشکل ہے کفیلوں کی, یعنی کہ لیٹر بنوانا پڑتا ہے, اس پہ سائن کروانا پڑتا ہے. تو ہم تو غریب بندے میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں اور کس طرح سے جا کے وہاں کے جو مدینے کے تھے ان کو جا کے اپنا عرضی پیش کریں. تو میں نے یقین کرے اٹھتے بیٹھتے صرف یہی کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا, طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو جس طرح سے آپ نے پاک نبی کو رہائی دی, ہمارے لیے کوئی سبب بنائے.
تو ایک بہت اچھے ڈاکٹر تھے، انڈیا کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری اپنی فائل بنا کے خود لے جائیں، خود جا کے اپنی عرضی دیں. تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہم کوئی اچھی وہاں پر نوکری نہیں تھی، بس دکان پہ ہی کام کرتے تھے. یہ کہوں گی کہ ایسا اس کلام کا اثر ہوا گناہگار کی، اللہ نے اس طرح سے فریاد سنی کہ جدید میں ایک اور بچی اسی ہارٹ کی پرابلم میں وہ ظاہر ہوا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک اسپیشل جیسے ایئر ایمبولینس آ رہی ہے، تو جو وہ